عید کی نماز گھروں میں نہیں ہو سکتی. کوئی گھر ایسا نہیں جہاں عید کی نماز ہو سکے. گھروں میں نہ کوئی عورت جماعت کروا سکتی ہے عید کی نماز کی، نہ گھروں کے اندر جو ہے وہ کوئی مرد کروا سکتا ہے. یہ مسلمانوں کا ایک بھرپور اجتماع ہے، سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں. اس لیے یہ نماز گھر کے اندر نہیں ہو سکتی، اس کے لیے عیدگاہ جانا ضروری ہے. جو رسول اللہ کا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ بڑی جگہ پر جائیں، کھلی جگہ پر عید کی نماز طے کریں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اب گھروں سے باہر خواتین نہیں نکل سکتی، ماحول بہت خراب ہے، تو مجھے کوئی ایک گھرانہ ایسا بتا دیجئے کہ جہاں کی خاتون نے کبھی باہر قدم نہ رکھا. مارکیٹ جانے کے لیے کوئی نہ بولے، کسی شادی کی تقریب کے لیے کوئی نہ بولے، عیدگاہ کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے سبھی بولیں. یہ کیسی دینداری ہے؟ یہ کیسے معاملات ہیں؟ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جانا ہے، دعائیں کرنی ہے. یہ وہ موقع ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. تو آپ دیکھیں ایک اتنی اوپن آفر ہے. مثلا کوئی بینک کہتا ہے کہ آپ جتنے کا چیک لکھ کے دے دو وہ رقم آپ کو مل جائے گی. کون ہے جو اس بینک میں نہیں جائے گا؟ وہ آفر کریں کہ آؤ جو ہم سے مانگتے ہو سب دیتے ہیں. کون ہے جو وہاں نہیں پہنچے گا؟ ہر ایک پہنچے گا. اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہے. کتنا بد نصیب اور محروم ہے جو محض اس وجہ سے کہ پتہ نہیں خواتین کا فلاں مولوی صاحب نے کہا تھا جانا جائز ہے یا نہیں جائز. اللہ کے رسول سے پوچھو، ان سے بڑی ذات ہے کسی انسان کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ جب عورتوں اور مردوں میں اعمال کے اعتبار سے تخصیص نہیں ہے کہ آپ نے جو جو کرنے والے کام ہیں جہاں تخصیص ہے تخصیص کو وہیں تک لمیٹڈ رکھیں. جب کام دونوں نے کرنے ہیں تو ایک طبقے کو آپ اس کے ہیومن رائٹ سے محروم کرتے ہیں. یہ انسانی حقوق ہیں، یہ بنیادی اسلامی حقوق ہیں. جیسے آپ کو اجرت کی ضرورت ہے ایسے ہی آپ کی گھر کی خواتین کو بھی ضرورت ہے، اسی طرح سے بچوں کو بھی ضرورت ہے. یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی گیدرنگ ہے. اور آپ دیکھیں ایسی گیدرنگ ہے جہاں پیچھے کوئی بھی نہیں رہے گا، تمام افراد پہنچیں گے. اور یہ بڑی پرنور محفلیں ہوتی ہیں. یہاں پر واقعی اللہ کی طرف سے ایسا اہتمام ہوتا ہے، انسان کی بھرپور توجہ اس جانب ہو جاتی ہے. اور پورے رمضان میں جو کیفیت انسان کو شاید نصیب نہیں ہو سکتی عید کی دعا میں نصیب ہو جاتی. عید کے موقع پر کی جانے والی دعائیں، پڑھی جانے والی نماز اتنی ایفیکٹو ہوتی. اس بہت بڑی سعادت سے نہ خود کو محروم رکھیں نہ دوسروں کو. اسی طریقہ کار کو جاری رکھنا چاہیے جو رسول اللہ کے عہد میں جاری رہا. خود پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود گائیڈ لائن لیں، خود دوسروں کو بتائیں، خود مطمئن ہو دوسروں کو مطمئن کریں.